السلام علیکم، RFI ڈیجیٹل ٹی وی سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وفاقی بجٹ ٹیکسز میں نئے اضافے کے ساتھ منظور، IMF کے مطالبے پر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ۔ مناسک حج کا آغاز، 16 لاکھ عازمین مینا پہنچ گئے، کل صبح رکن اعظم ادا کریں گے۔ پاکستان ترکی کے تعاون سے 5th جنریشن کے جدید لڑاکا طیارے تیار کرے گا۔ NLC کی کارگو سروس کراچی سے کاشغر پہنچ گئی، اگلا ہدف شنگھائی ممالک ہوں گے، تیاری مکمل۔ بھارت اور افغانستان حکومت میں تناؤ، افغان ناظم الامور کے اسناد سفارت منظور کرنے سے مودی حکومت کا انکار۔ اسرائیلی فورسز کی بربریت رک نہ سکی، قابض فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید۔ اسپیشل اولمپک گیمز میں سائیکلنگ ایونٹ میں سفیر عابد نے گولڈ میڈل جیت لیا، پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد 10 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ روس نے بیلاروس کے تعاون سے پرائیویٹ آرمی ویگنر گروپ کی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ یوکرین میں لڑنے والے نجی آرمی ویگنر گروپ کی بغاوت نے روسی صدر پیوٹن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ ویگنر فورس کے سربراہ یوگینی پریگوژن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں روس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مگر روسی وزارت دفاع کے حکم پر ویگنر آرمی پر بمباری کی گئی، جس سے ہزاروں اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ 2000 فوجیوں کی لاشیں چھپا دی گئیں۔ اپنے فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ اس بغاوت پر روسی صدر نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عوام کا تحفظ ہر حال میں کریں گے، ماسکو کی طرف سے پیش قدمی کرنے والوں سے آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ ڈونباس پر قبضہ کرنے اور برقرار رکھنے میں ویگنر فورس کے خلاف بغاوت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس تناؤ میں بیلاروس کے صدر نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ویگنر گروپ کے سربراہ اور صدر پیوٹن سے رابطہ کیا، تمام تحفظات دور کرنے اور تحقیقات کے مطالبے پر معاہدہ کروا دیا، جس کے مطابق ویگنر گروپ کے سربراہ بیلاروس چلے جائیں گے۔ اس سے قبل روسٹوف شہر کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر ویگنر گروپ کا قبضہ ہو گیا تھا اور جنگجو ماسکو سے 125 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس دوران چیچن صدر رمضان قادروف نے روس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جبکہ امریکہ نے یورپی یونین کے ملکوں سے روس کی بگڑتی صورتحال پر مشاورت شروع کر دی۔ G7 وزرائے خارجہ نے بھی ٹیلی فون پر صلاح و مشورے سے آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی۔ یوکرینی جنگ میں روس کی لڑائی لڑنے والی ویگنر فورس کب بنی؟ اس کے سربراہ یوگینی پریگوژن نے پرائیویٹ نجی آرمی کب قائم کی؟ ان کے کیا مقاصد تھے؟ جانتے ہیں نورین چودھری کی رپورٹ میں۔ یوکرین روس جنگ میں ویگنر فورس گروپ کا اہم کردار رہا ہے۔ یوکرین کے اہم شہر ڈونباس میں گھمسان کی لڑائی میں ویگنر فورس نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اہم مورچوں میں اس کے اہلکار یوکرینی فوج کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب رہے تھے۔ یہ گروپ افریقہ کے ملکوں میں بھی اپنی خدمات پیش کرتا رہا ہے۔ حالیہ سوڈان کی بغاوت میں سرکاری فوج کے خلاف برسر پیکار ریپڈ سپورٹ فورسز کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فراہم کیے، جس پر اس گروپ کو برطانوی اور امریکی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ یہ دنیا کی واحد پرائیویٹ ملٹری ہے جس کے پاس بھاری ہتھیار کے ساتھ ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیارے ہیں۔ ایڈونچرزم کے شوقین یوگینی پریگوژن نے اس تنظیم کو 2014 میں قائم کیا تھا۔ یوگینی پریگوژن کو 1979 میں 18 سال کی عمر میں چوری کے جرم میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر 2 سال بعد انہیں ڈکیتی اور چوری کرنے کے جرم میں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یوگینی پریگوژن نے 9 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے، جس کے دوران انہیں کئی بڑے کام کرنے کا خیال آیا۔ رہائی کے بعد وسائل کی کمی کے باعث انہوں نے ہاٹ ڈاگ فروخت کرنے والے اسٹال کا کاروبار شروع کیا، جو جلد ہی چمک گیا۔ 90 کی دہائی میں وہ ماسکو میں مہنگے ریسٹورانٹ کھولنے لگے۔ پریگوژن کا ایک ریسٹورانٹ ایک کشتی میں بھی ہے جسے نیو آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کشتی 74 کلومیٹر لمبی دریائے نیوا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلتی ہے۔ سینٹ پیٹر برگس میں کھلے مہنگے ریسٹورانٹ کے ذریعے پریگوژن کے تعلقات روسی اشرافیہ سے قائم ہو گئے۔ اپریل 2000 میں پیوٹن کے دور حکمرانی کی ابتدا میں جاپانی وزیر اعظم یوشیری موری کے دورہ روس کے دوران پریگوژن کے ریسٹورانٹ پر عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔
وہیں روسی صدر سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی جو پریگوجن کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا سبب بنی، کیونکہ 2011 میں ایک انٹرویو میں پریگوجن نے کہا تھا کہ انہوں نے بچوں کے لیے کتاب لکھی تھی جس کی کہانی میں مرکزی کردار نے بادشاہ کی بادشاہت بچائی تھی۔ پیوٹن کو پریگوجن پر اتنا بھروسہ ہو گیا تھا کہ اس کی کشتی والے ریسٹورنٹ پر اپنی سالگرہ منائی، ساتھ ہی پریگوجن کی کیٹرنگ کمپنی کانکارڈ کو کریملن کھانے کا ٹھیکہ دے دیا۔ کیٹرنگ کمپنی نے صدر سے تعلق کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ پریگوجن کو فوجی اور سرکاری اسکولوں اور دیگر اداروں کے کھانے کے منافع بخش ٹھیکے بھی ملنے لگے۔ کاروبار کو بڑھاتے ہوئے پریگوجن نے پرائیویٹ فورس بنا لی جس کا مقصد کریملن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ 2014 میں یوکرین روس لڑائی کے دوران ان کی پرائیویٹ ملیشیا کی بات سامنے آئی تھی۔ ویگنر فورس افریقہ اور دیگر ملکوں میں بھی اپنی خدمات پیش کرتی رہی ہے۔ 2017 سے شام میں جاری لڑائی میں بھی ویگنر فورس کا اہم کردار رہا۔ شامی بغاوت کو کچلنے میں یہ بشار الاسد کے لیے کام کرتے رہے۔ اس دوران ایک شامی قیدی کے وہیمانہ قتل پر ویگنر پر سخت تنقید کی گئی تھی اور امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے سخت معاشی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ پریگوجن کے عالمی سیاست میں کردار ادا کرنے کا ایک اور واقعہ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں اس وقت سامنے آیا جب FBI کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے میں روس کے کردار کی تحقیقات شروع کی تھی۔ سینٹ پیٹرزبرگ کے انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی یوگینی پریگوجن کی مدد سے امریکہ میں سیاسی اختلافات کو بڑھاوا دینے کا کام کرتی رہی تھی، جس کا مقصد ٹرمپ کی حمایت اور ہیلری کلنٹن کے خلاف امریکہ رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا۔ یوگینی پریگوجن کا کہنا تھا کہ مجھے ہتھیار اٹھائے فوجیوں کے ساتھ کی بورڈ پر موجود آرمی سے بھی کام لینا آتا ہے۔ انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی برطانیہ، جنوبی افریقہ اور بھارت پر سائبر حملے کر چکی ہے۔ روس کے لیے ویگنر کی خدمات بیش بہا ہیں جس کا اعتراف صدر پیوٹن نے بھی کیا۔ روسی اہداف کے حصول میں پلاننگ یوگینی پریگوجن کی رہی۔ یوکرین روس جنگ کے لیے یوگینی پریگوجن نے روسی جیلوں میں موجود قیدیوں کو بھی بھرتی کیا۔ وہ جیل کے قیدیوں کو یہ کہہ کر جنگ کا حصہ بناتے رہے کہ 6 ماہ ہمارے ساتھ لڑیں، اگر بچ گئے تو ایک آزاد زندگی آپ کی منتظر ہوگی۔ ویگنر کے بانی اور روسی حکام میں حالیہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب روسی وزارت دفاع نے ویگنر فورس کے دیے جانے والے اسلحہ کا حساب کرنا شروع کیا۔ رہا سہا کام روسی طیاروں کی ویگنر فورس پر بمباری سے پورا ہو گیا۔ یوگینی پریگوجن کے مطابق اس حملے میں ہزاروں فوجی مارے گئے۔ تنازع مزید پھیلتا اور ماسکو کی سڑکوں پر روسی فوج اور ویگنر آمنے سامنے ہوتے۔ اگرچہ بیلاروس کی ثالثی سے بحران ختم ہو گیا لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ بھاری جدید اسلحہ اور جنگی طیارے اور جدید آبدوزوں بحری جہازوں کے ساتھ مین پاور کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہی آرمی قبضے کو برقرار رکھتی ہے۔ روس کے پاس مین پاور کی کمی نے اسے ویگنر پرائیویٹ آرمی کا محتاج بنا دیا اور بات کریملن پر چڑھائی تک جا پہنچی۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے اقوام متحدہ سے اثاثے بحال کرنے کی درخواست کر دی۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے گورنر ملا ہدایت اللہ بدری نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی اہلکار سے ملاقات میں غیر ملکی اثاثوں کی بحالی کی درخواست کی۔ ملا ہدایت اللہ کا کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کے خاتمے کے لیے بیرون ملک میں موجود اثاثوں کو واپس کرنا ہوگا۔ بیرون ملک موجود زر مبادلہ کے ذخائر افغانستان کے عوام کی امانت ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی اہلکار نے ضمن میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا یقین دلایا اور کہا کہ افغانستان حکومت ایسے اقدامات بھی کرے جس سے انتہا پسندی کا تاثر ختم ہو۔ صہیونی فوج مظلوم فلسطینیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کا ظلم گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ صہیونی فوج عسکریت پسندی کا الزام لگا کر فلسطینی نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حالیہ کارروائی میں 17 سالہ فلسطینی نوجوان اسحاق الجلونی کو اسرائیلی چیک پوسٹ پر فائرنگ کا جھوٹا الزام لگا کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں چھاپے کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ 39 سالہ طارق ادریس شہید ہو گیا۔ چند دنوں میں 1 درجن سے زائد فلسطینیوں کو ایسے ہی الزامات لگا کر مارا جا چکا ہے، جبکہ متعدد فلسطینیوں کے گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ طالبان کے امیر کا کہنا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، کسی کو بھی افغانستان کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کے امیر مولوی ہیبت اللہ اخندزادہ کا کہنا ہے کہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دیں گے۔ امارت اسلامیہ افغانستان دنیا سے اچھے سیاسی اور معاشی تعلقات کی خواہاں ہے، خصوصی طور پر اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں
انہوں نے کہا کہ افغان معیشت کے بحران اور دیوالیے کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ملک میں پوست کی کاشت ختم کر دی گئی ہے، ہر قسم کی منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ مولوی ہیبت اللہ نے کہا کہ شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خواتین کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گفتگو۔ انہوں نے کہا امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دو طرفہ تجارتی شراکت دار ہے، دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک مل کر اپنے عوام کے لیے زیادہ مستحکم اور خوشحال مستقبل کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کراچی میں امریکن بزنس کونسل، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور پاکستان کونسل کے وفد سے بھی ملاقاتیں کی۔ انہوں نے پاکستان نیول اکیڈمی کا بھی دورہ کیا اور مشقوں کا معائنہ کیا۔ یہاں وقت ہے چھوٹے سے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔